اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. اور خدا نخواستہ اللہ حفاظت کرے، اللہ ایسا نہ کرے، اگر کوئی شخص اس دنیا سے کفر کی حالت میں چلا گیا تو اس کو ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہنا ہے. اب ذہن کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا انسان گناہ کرے، جتنی انسان نافرمانی کرے، اسی کے بقدر عذاب ملنا چاہے، اسی کے بقدر سزا ملنی چاہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. تو گویا کہ انسان نے 40 سال، 50 سال یا 110 سال وغیرہ تک کفر اختیار کیا اور کفر کی زندگی گزاری، تو مرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اتنی ہی مدت تک عذاب ملنا چاہیے تھا. یہ بات یاد رکھیں کہ سزا اور نافرمانی کی مدت کا برابر ہونا یہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے. یعنی کسی شخص نے کوئی نافرمانی کی، جتنی مدت تک اس نے وہ نافرمانی کی اسی مدت تک اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے چوری کی اور ڈاکہ اس نے صرف 2 گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں ڈالا، یعنی چوری اس نے صرف 2 گھنٹے میں کی. تو اب جب اس کا معاملہ عدالت میں پہنچا، اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اس نے چونکہ 2 ہی گھنٹے میں چوری کی لہٰذا اس کو سزا بھی 2 ہی گھنٹے میں ملنی چاہیے، تو یہ سب کے سب لوگ، دانشور لوگ، ذی عقل لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو عدل و انصاف کے خلاف رائے ہے، فیصلہ ہے. عدل و انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ جس اعتبار سے گناہ سنگین ہو، جس اعتبار سے گناہ بڑا ہو، اسی اعتبار سے اس کو سزا ملنی چاہیے. تو لہٰذا کفر کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. اب یہ اشکال بھی ذہن میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور آج کل کے جو مغربی تہذیب اور مغربی دلدادہ لوگ ہیں تو ان کے ذہنوں میں زیادہ یہ اشکالات ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کہ کفر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تب بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ تو عقل و انصاف کے خلاف ہے، یہ تو عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے. اگر کسی شخص نے 50 سال زندگی گزاری اور کفر کی حالت میں زندگی گزاری اور 50 سال یا 60 سال زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے چلا گیا، چلو ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کا جو سزا ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. تو اس کو دگنی یا چگنی سزا دی جائے. اگر 100 سال کسی نے زندگی گزاری کفر کی حالت میں، اس کو 400، 500، 1000 سال تک سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا، غیر متناہی، یعنی اس کی کوئی انتہائی ہی نہیں ہے، یہ کبھی جہنم کا عذاب ختم ہی نہیں ہوگا. یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے. تو یاد رکھیں کہ اصل شریعت کے اندر نیت کا اعتبار ہوتا ہے. شریعت کے اندر نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر جوس سمجھ کر کسی نے کوئی گلاس اٹھا لیا، کوئی بوتل اٹھا لی اور اس نے پی لیا، تو پینے کے بعد پتہ چلا یہ جوس نہیں، یہ شراب تھا. تو نیت اس کی شراب پینے کی نہیں تھی، جوس پینے کی نیت تھی. اگرچہ بھولے سے اس نے شراب پی لی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور ایک شخص دکان پر، شراب کی دکان پر چلا گیا شراب خریدنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، تو وہاں سے دکاندار نے اس کو جوس کی بوتل پکڑا دی. اب وہ جوس کی بوتل لا کر شراب سمجھ کر اس کو پی لیا، تو نیت کی وجہ سے اس کو شراب پینے کا گناہ ہوگا اگرچہ اس نے شراب نہیں پی. یہی معاملہ ہے کہ ایک شخص زندگی گزار رہا ہے کفر کی حالت میں، چاہے اس نے 60 سال ہی کفر کی حالت میں گزارے ہوں، چاہے اس نے 100 سال یا 150 سال ہی کفر کی حالت میں گزارے ہوں، لیکن اس کی اصل نیت یہ تھی کہ اگر میں ہمیشہ زندہ رہتا تو ہمیشہ میں کفر کی حالت میں ہی زندگی گزارتا. یا اسی طرح ایمان والا کہ وہ یہ نیت کر رہا ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ اگر میں ہمیشہ زندہ رہتا تو ایمان کی حالت میں ہی میں زندہ رہتا. تو اس نیت کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کا بدلہ مل رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ یہ نیت کی کہ ہمیشہ میں کفر کی حالت میں زندگی گزارتا، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا. ایمان والے نے یہ نیت کی کہ ہمیشہ میں ایمان کی حالت میں زندگی گزارتا، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کی آرام اور ہمیشہ کی جنت ملے گی. اور ایک بہترین اور آسان سا جواب یہ بھی سماعت فرما لیں کہ ایک شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کر رہا ہے، انعامات کا انکار کر رہا ہے. اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات یہ غیر متناہی، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام انعامات کیا ہیں؟ غیر متناہی ہے.
ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ان انعامات جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کا انکار کرنے والا چونکہ ایسے انعامات اور ایسے نعمتوں کا انکار کر رہا ہے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا اس کے بدلے میں بھی اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے جس سزا کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی قدردانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر رہا ہے، اور اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو غیر متناہی، جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ایسا بدلہ دیں گے، ایسی جنت دیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔